السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ پکا وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس کے اوپر ایمان لے آنا اور ضرور تم اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم مجھ سے اس پر پکا وعدہ دیتے ہو؟
قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو شخص اس کے بعد اس بات سے پھر گیا پس وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری دنیا، پورا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس موضوع آپ بھائی سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور پہچان کے متعلق ربیع الاول سے لے کر اب تک آپ نے مسلسل خطبات سماعت فرمائے۔ آپ کی معرفت اور پہچان میں آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، بعض کو بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ سارے کے سارے انبیاء محترم ہیں، سب اپنا ایک مقام اور اپنی شان رکھتے ہیں۔ درجات میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمائی اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جو شان اور مقام اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب پیغمبر کو عطا فرمائی ہے وہ سارے انبیاء سے اونچی اور بلند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقام اور اپنی شان کو خود بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه
آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل خاندان میں مجھے مبعوث فرمایا. نسل در نسل ہر دور میں میرا خاندان افضل ہی رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جس خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اس وقت سے لے کر آخر تک رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو باقی ساری کائنات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. ان واصلہ بن الاسقائی، واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے خود سنا. یقولو، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے خاندان کنانہ کو خود منتخب کیا، اس کا انتخاب فرمایا. واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ تھا، اور خاندان کنانہ میں سے قبیلہ قریش کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قبیلہ قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کے گھرانے کا انتخاب فرمایا. واصطفیٰ من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. فجعلنی فی خیرہم، اور پوری مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوق انسانوں کی مخلوق تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے پیدا فرمایا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک عرب کا اور ایک عجم کا. فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اور انسانوں میں سے سب سے بہترین جو حصہ عرب کا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اور عرب کے قبیلوں میں سے سب سے اونچا قبیلہ جو بنی ہاشم کا تھا اس میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور اس قبیلے کے سب سے بہترین اور اونچے خاندان والا جو گھر بنو ہاشم کا تھا اس میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، میں حسب اور نسب کے اعتبار سے پوری کائنات سے افضل ہوں. ساری کائنات سے افضل، اعلیٰ، عرفہ، اولا، بالا، وہ اللہ کے آخری پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامتی، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ساری کی ساری کا سردار میں ہوں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقَّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے
میری قبر پھٹے گی، کھلے گی، اور سب سے پہلے قیامت والے دن میں ہی سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میں ہی ہوں گا جس کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامتی، قیامت والے دن سارے انبیاء کے جو پیروکار ہوں گے ان میں سے سب سے زیادہ پیروکار، سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں ہی پہلا ہوں گا جو جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ آتی باب الجنت یوم القیامت، قیامت والے دن میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، فاستفتحوا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیقول الخازن من انت، جنت کا دربان چوکیدار کہے گا آپ کون ہیں؟ فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں۔ فیقول امرت اللہ افتح لأحد قبلک، وہ جنت کا چوکیدار دربان کہے گا مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم کیا گیا تھا کہ جب تک آپ نہ آئیں میں جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ یہاں مقام غور ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کا دروازہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کائنات کی کوئی شخصیت نہیں کھلوا سکتی، نہ کسی کے کہنے پہ کھل سکتا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کا مقام کیا سمجھا کہ جنہوں نے دنیا میں جنت کا دروازہ بھی بنایا اور پھر آپ خود بخود کھول بھی لیا، بہشتی دروازہ بھی بنایا اور خود کھول بھی لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا پتہ نہیں۔ بہشت کا دروازہ آپ آقا کے علاوہ کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ نبیوں میں سے کسی نبی کے پاس یہ حق نہیں، نبیوں کے بابا آدم علیہ السلام کے پاس یہ حق نہیں۔ جنت کے دربان نے کہا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا جب تک میرا آخری پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہ آ جائے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے اوپر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اوتیت جوامع القلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع القلم عطا کیے ہیں۔ جوامع القلم کا معنی یہ ہے کہ میں بات مختصر کرتا ہوں، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اس کے اندر مفہوم اور اس کے اندر تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ باتیں اس میں سمجھا دی جاتی ہیں، حالانکہ وہ کلمہ مختصر ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر یہ چیز عطا فرمائی، دوسرا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر میں ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی میرا رعب میرے دشمنوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر، یہاں پہنچنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے، اتنی دور بیٹھا دشمن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ میرا رعب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی شان اللہ نے صرف مجھے عطا فرمائی ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا۔ پہلے انبیاء میں سے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔
مال غنیمت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور کافر ہار جائیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، ہینڈز اپ ہو جائیں، ہتھیار رکھ دیں، ہار مان لیں، اپنی ساری جائیدادیں مسلمانوں کے حوالے کر دیں، جنگ کے بعد مسلمانوں کو جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ بغیر جنگ کے اگر وہ اپنا مال مسلمانوں کے حوالے کر دیں اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ مال غنیمت پہلے کسی نبی کے لیے اور کسی امت کے لیے حلال نہیں رہا، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے اوپر اور اپنے آخری پیغمبر کی امت کے اوپر اس مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ جعلت الارض مسجدا وطہورا، ساری کی ساری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دی ہے اور پاک بنا دی ہے، سوائے اس میں سے یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہو۔ بیت الخلاء میں غسل خانے کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جگہیں تو بتا دیں کہ یہاں نہیں پڑھنی نماز، باقی ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دی ہے، میرا امتی یہاں کہیں مرضی اس زمین کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلے کسی نبی کے لیے یہ اجازت نہیں تھی، وہ صرف اپنی عبادت خانے کے اندر ہی جا کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاکیزہ بنا دیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے ساری کی ساری مخلوقات جو ہے رحمۃ للعالمین، ساری کی ساری مخلوقات کے لیے اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، اور باقی جتنی مخلوقات ہے سب کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، کوئی ایک وقت کے لیے، کوئی ایک علاقے کے لیے، اور کوئی ایک زمانے کے لیے نبی بن کر آئے۔ ایک ایک وقت میں کئی نبی کئی علاقوں کے اندر بھی آئے، ایک بستی کے اندر بھی دو تین نبی بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یہ شان بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آخری پیغمبر کو عطا فرمائی۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، شفاعت کا حق قیامت کو صرف اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، لعین ہے، مردود ہے، ابلیس ہے، خبیث ہے، پرلے درجے کا بے ایمان ہے، وہ بھی اور اس کو ماننے والا بھی، کیونکہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے جو نبوت کا محل تعمیر کیا، میں اس کی آخری اینٹ ہوں، اب نبوت کا محل میرے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ قیامت کا دن ایک ہولناکی والا دن ہے، سورج ایک مسافت پہ آ جائے گا، یہ زمین بدل دی جائے گی، نئی زمین بچھا دی جائے گی، ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، تلووں تک، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، سینے تک، گلے تک، بعض کا پسینہ ان کے منہ کی لگام بنا ہوگا اور بعض اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ آپس میں مشورہ کریں گے
کہ چلو کسی کو ہم کہیں کہ وہ اللہ سے سفارش کر دے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، ہمیں کوئی اپنے ٹھکانے کا پتہ چلے، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ ہمارے بابا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، بڑی فضیلت عطا فرمائی، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے اتنا کہہ دیں، حساب و کتاب شروع کر دے اللہ تعالیٰ۔ آدم علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے اور میری بیوی کو کہا تھا تم جنت میں سے یہاں سے مرضی کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم چلے گئے، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تھا، لیکن میں تو خود پریشان ہوں، اللہ نے دوبارہ پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور مقام عطا فرمایا ہے، دوبارہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پھر آگے اس کی نسل کو چلایا، پہلی ساری اللہ نے ختم کر دی۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں اپنے مشرک بیٹے کی اللہ سے سفارش کر بیٹھا تھا، مجھے اللہ نے جھڑکا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن میں خود ڈر رہا ہوں اگر اللہ نے دوبارہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ کو اللہ نے اپنا خلیل، اپنا دوست کہا ہے، بڑی شان اور مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، آپ ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو خود ڈر رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں 3 دفعہ خلاف واقعہ بات کر چکا ہوں، حالانکہ وہ ایک شرعی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے 3 باتیں کی جس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، ایک توریہ تھا، لوگوں نے مجھے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ باہر چلتے ہیں، کھیل کود کا دن ہے، تو میں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ اندر جو ان کے ایک کٹن تھی، ایک درد اور فکر تھی، ایک پریشانی تھی کہ لوگ سارے کے سارے اللہ کو کوئی پہچان ہی نہیں رہا اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس کیفیت کو انہوں نے بیماری سے تعبیر کیا، ظاہری طور پر بیمار نہیں تھے۔ پھر میرے ساتھ میری بیوی تھی، لیکن جس کے ساتھ بیوی ہوتی بادشاہ علاقے کا جو تھا وہاں کا، وہ قتل کر دیتا تھا، کروا دیتا تھا، تو جب مجھے آ کر اس کے بندوں نے پوچھا تو میں نے کہا میرے ساتھ میری بہن ہے، وہ دینی اعتبار سے میں نے کہا مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اس کے تحت میں نے اس کو اپنی بہن کہا تاکہ یہ قتل سے بچ جائے۔ تو اس لیے مجھ سے میری اسی طرح میں نے جب ان کے بتوں کو توڑا ہے تو انہوں نے کہا کس نے توڑا، میں نے کہا وہ جو بڑا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے کہا اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے۔ تو یہ 3 باتیں میں نے اپنی زندگی میں کی ہیں، حالانکہ یہ باتیں جھوٹ نہیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے یا شرعی ضرورت کے لیے تھیں، لیکن اپنا ایک مقام اور ایک مرتبے کے اعتبار سے سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں، ہم روزانہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں جو صریحاً جھوٹ ہوتے ہیں، سفید جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اور انہوں نے یہ 3 باتیں پوری زندگی میں ایک شرعی ضرورت کے تحت جو جھوٹ بھی نہیں ہے اس کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، میں نہیں تمہاری سفارش کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو جا کر کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے
طور پر بلایا، خود لکھی ہوئی تورات آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ کے سامنے اللہ نے آپ کے دشمنوں کو غرق کر دیا، آپ کے اوپر، آپ کی امت کے اوپر کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، آپ ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے جا کر کہیں گے اللہ نے آپ کو بڑے معجزات سے نوازا، بغیر باپ کو کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، دنیا کے لیے نشانی بنایا، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ وہ بھی کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اور میری ماں کو تو لوگوں نے معبود بنانا شروع کر دیا۔ اب لوگ سوچیں گے کدھر جائیں، پھر انبیاء ان کو مشورہ دیں گے تم اللہ کے آخری حبیب کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں یہ حق اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ سفارش کا حق اللہ نے مجھے دیا۔ پھر آپ بھی اللہ کے عرش کے نیچے جا کر 7 دن اور 8 راتیں آپ سجدے میں پڑے رہیں گے، اور آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی اس وقت وہ تعریفات بیان کروں گا جو اب مجھے یاد نہیں ہیں، اللہ اس وقت میرے اندر القاء فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک سلط ہوتا ہے، میرے پیغمبر اب سر اٹھاؤ اور مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ آپ کہیں گے رب امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اور یا اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اپنی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنی۔ اللہ نے یہی حکم دیا، اللہ نے اپنے پیارا حبیب ہمیں عطا کیا تاکہ ہم ان کا کلمہ پڑھ کر، ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے ہم شفاعت کے حقدار بھی بنیں، اور آخرت میں ہم کامیاب بھی ہوں، اور آپ کے ساتھ جنت میں ہمارا ساتھ بھی ہو۔ لیکن میرے بھائیو، افسوس اس بات کا ہے ہم نے اپنی نسبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ لی۔ کسی شاعر نے کہا کیڑا نقص تسا نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی، کیڑا نقص تسی نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں تے غیراں دے نال جوڑی، حنفی بنا ہے کوئی، شافی بنا ہے کوئی، حنبلی بنا ہے کوئی، مالکی بنا ہے کوئی، بریلوی بنا ہے کوئی، سولوردی بنا ہے کوئی، چشتی بنا ہے کوئی، قادری بنا ہے کوئی، ہم تو محمدی ہیں، بھایا ہے نام ہم کو، سالار انبیاء ہے، کافی امام ہم کو۔ اللہ نے ہمیں سارے نبیوں کا امام عطا فرمایا، وہ سارے پیروں کا پیر وہ ہے، ساری کائنات کا امام وہ ہے، اس کو چھوڑ کر میرے بھائیوں ہم نے اپنی نسبتیں علاقوں کی طرف اور دوسری شخصیتوں کی طرف کر لی۔ محمدی ہونا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے۔ جب ہم معراج پہ گئے ہیں، بیت اللہ سے جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک براق کے اوپر بیت المقدس لے کر گئے، بیت المقدس کے اندر میرے بھائیوں پھر مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو اللہ نے باقی سارے انبیاء جو دنیا سے جا چکے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو حاضر کیا، ان کی روحوں کو جسم عطا کیے، اور وہاں جو ہے آپ نے ان سب کی امامت کروائی۔ اب امامت سے پہلے سب نبیوں کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے بابا آدم علیہ السلام وہ امامت کروائیں گے، کہتا تھا اللہ کے جو خلیل ہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام وہ امامت کروائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، آگے کھڑا کر دیا، تو سارے نبیوں کو آپ نے وہاں امامت کروائی، اور اللہ نے یہ حکم دیا اذا کنت فیہم، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، اے میرے پیغمبر جب آپ موجود ہوں تو پھر آپ ہی نماز پڑھائیں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہاں موجود ہیں
تو پھر مولوی صاحب مصلی رسول پر، قاری صاحب اور مولوی صاحب ممبر رسول پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ عجیب عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی ہم موجود مانیں اور خود مصلی رسول پہ اور ممبر رسول پہ بھی کھڑے ہو جائیں؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ وہ یہی ہے، آپ جب تک دنیا کے اندر موجود تھے آپ کے علاوہ مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا جسد مبارک آپ کے قبر مبارک میں ہے اور آپ کی روح مبارک اللہ کی جنتوں کے اندر ہے، اور یہی قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت کیف علمت انک نبی، میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بطحا وادی میں تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے، حقیقت میں وہ دونوں فرشتے تھے، ایک زمین پر اتر آیا اور ایک آسمان کے اوپر ہے۔ تو اوپر والا نیچے والے کو کہنے لگا ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہم آئے ہیں؟ تو نیچے والے نے اس کو کہا کہ نعم، ہاں یہ وہی شخصیت ہیں جن کی طرف ہم آئے۔ کہتے پھر زمین و آسمان کی درمیان میں ایک ترازو قائم ہو گیا، ایک پلڑے میں مجھے انہوں نے بٹھایا اور دوسرے پلڑے میں ایک اور شخص کو، اس کا پلڑا اوپر چلا گیا۔ پھر اس پلڑے میں 10 بندے بٹھائے، وہ 10 بندوں والا پلڑا بھی اوپر چلا گیا۔ پھر انہوں نے اس میں 100 بندہ بٹھایا، پھر وہ پلڑا اوپر چلا گیا۔ پھر اس میں 1000 بندہ انہوں نے بٹھایا، پھر وہ پلڑا اوپر چلا گیا۔ پھر ساری دنیا کو اس پلڑے میں رکھا اور مجھے دوسرے پلڑے میں، اور وہ ساری دنیا والا پلڑا اوپر چلا گیا اور میرا پلڑا بھاری رہا۔ مجھے پتہ چل گیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے آپ کا مقام، یہ آپ کی شان ہے۔ آپ کی، ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ کی بات کی موجودگی کے اندر کسی امام، پیر، بزرگ، مولوی، حافظ صاحب، قاری صاحب کی بات کو ماننا تو درکنار ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کی بات کی موجودگی میں اللہ کی قسم کسی نبی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ یہ ہے آپ کا مقام۔ تم کہتے ہو کہ یہ مقام کو نہیں سمجھتے، تمہیں آپ کے مقام کا نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ تھا۔ تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی نا، اس کا ایک ورقہ ان کے پاس تھا۔ فقال یا رسول اللہ ھذہ نسخۃ من التوراۃ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے آقا جی یہ تورات کا ایک ورقہ ہے میرے پاس۔ یہ کہا تو فسکت، آپ تو خاموش تھے، فجعل یقرأ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، غصے کے آثار آ گئے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ثقیلتک السواقل، تجھے غم پانے والی غم پائیں، تیری ماں تجھے غم پائے۔ او عمر تو آقا علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھ رہا؟ ما ترى ما وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ غصے کے ساتھ تھا۔ فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، فوراً کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے یا اللہ کا سونا پیغمبر مجھ پہ ناراض ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفس محمد بیدہ، عمر میری بات سن، میں اللہ کا پیغمبر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے،
لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہم وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تم مجھے چھوڑ کر ان کی اطاعت اور فرما برداری شروع کر دو، تم سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں، وَأَدْرَكَ نبوتی، میری نبوت کو پائیں، لَاتَّبَعَنِی، تو ان کو بھی میری اطاعت و فرما برداری کرنا ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر دوبارہ آئیں گے تو اللہ کے آخری پیغمبر کے امتی بن کر ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ کی قسم، آقا کی ہوتے ہوئے، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے دنیا میں کسی اور کی بات نہیں چل سکتی۔ کیا سمجھا اس بندے نے اللہ کے سونے پیغمبر کے مقام کو، جو اللہ کے پیغمبر کے مقام کے بات کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کھڑی کرے، اپنے پیر کی، بزرگ کی، مولوی کی بات کو کھڑی کرے؟ کیا سمجھا اس نے اللہ کے سونے پیغمبر کے مقام کو؟ یہ مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ کی بات ساری دنیا سے اعلیٰ، آپ کی ذات ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن آدم علیہ السلام کی ساری جو اولاد ہے اس کا میں سردار ہوں گا۔ ولا فخر، میں کو فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے۔ وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ ولا فخر، فخر سے نہیں کہہ رہا، اللہ مجھے عطا کریں گے۔ وما من نبی یومئذ آدم ومن سوا الا تحت لوائی، اور آدم علیہ السلام بھی اور جتنے سارے کے سارے نبی ہیں، سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ اہل حدیث اللہ کے سونے پیغمبر کا مقام بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں، یہ کسی نے اپنی طرف سے بکواس کی ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر کا مقام، اللہ کی قسم، اللہ کے بعد کائنات میں سے سب سے اونچا ہے، قیامت کو بھی سب سے اونچا، دنیا کے اندر بھی سب سے اونچا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا مقام خود بیان کیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ ہے آقا کا مقام۔ اس لیے ہمارے نزدیک آقا کی بات کے سامنے کسی امام، غوث، قطب ابدال، کسی پیر فقیر، کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں اللہ کے سونے پیغمبر کی بات آ جائے، باقی سب کی باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کے سونے پیغمبر کی بات ہے۔ ادھر فرمانے محمدی ہو، ادھر گردن چکائی ہو، بس سمعنا و اطعنا، سن لیا جی اور مان لیا جی۔ مومن اور مسلمان کا یہی کلمہ ہے۔ آقا کی بات آ گئی، اللہ کی بات آ گئی، سر تسلیم خم ہے، پھر اور کوئی اس میں رائے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آقا جی کا مقام سمجھ کر آپ کی صحیح معنوں میں اطاعت و فرما برداری کرنے، آپ کے ساتھ سچی محبت کرنے، اور آپ کی ہر بات کو دل کی گہرائیوں سے اس کو سمجھ کر اس پر اطاعت و فرما برداری کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔